سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 سے 31 تک ترجمہ اور تفسیر۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 29 کے اندر کہ جب میں اس کو صحیح صورت میں یعنی مکمل صورت میں تیار کر لوں، بنا لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں، یعنی یہ روح جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی روح سے یہ نسبت بیان کی ہے، پسندیدہ روح، کہ اپنی روح اس میں پھونک دوں فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس پھر تم سب اس کو سجدہ کر دینا۔ اب یہ اگلا حکم ہے کہ پہلے تو اللہ رب العالمین نے بشر کی تخلیق کا اظہار کیا پچھلی آیت مبارکہ میں 28 میں، کہ فرشتوں کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ تو پھر 29 میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں اس کو مکمل بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے حوالے سے کہ سجدے کی دو قسمیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، ایک سجدہ اختیاری ہے اور ایک سجدہ تسخیر ہے۔ سجدہ تسخیر، سجدہ اختیاری جو ہے اس پر ثواب ہے، اور سجدہ تسخیر کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہی ہے، وہ سجدہ تسخیر ہے۔ پھر مفسرین نے سجدہ اختیاری کی آگے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ سجدہ اختیاری جو ہے یہ ایک سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت عبودیت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کو معبود جانتے ہوئے سجدہ عبادت، اور دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کر دینا، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والدین نے اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ لیکن اب ہماری یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی منع ہے۔ یعنی جو سجدہ ہے، سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے عظیم انسان کے جو عظیم اعضاء ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بچھا دینا، جھکا دینا،
یہ سجدہ ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا۔ وہ کیا تھا سجدہ؟ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ سجدہ عبادت تھا تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین سامنے ہوگا اور یہ قبلہ ہوں گے۔ کون؟ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ صرف سمت ہیں، یعنی قبلہ ہیں۔ تو اگر عبادت کا سجدہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو تو پھر عبادت صرف اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ہے۔ اب ہم جو سجدہ کرتے ہیں قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف کر کے، یہ ہماری سمت ہے، سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہے۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ بیت اللہ ہماری کیا ہے؟ سمت ہے، سمت قبلہ۔ سمت کسے کہتے ہیں؟ قبلہ، یعنی قبلہ بھی کہا جاتا ہے سمت۔ تو یعنی علماء نے یہ بیان کیا تھا، اور یہ دونوں قول ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، یعنی جس پر زیادہ جمہور کا اعتماد ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کروایا۔ یہ تعظیم کے لیے سجدہ کروایا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا کہ جب میں اس بشر کو مکمل بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے سجدہ کر دینا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے ملائکہ نے مل کر سب نے ایک ہی دفعہ میں سجدہ کر دیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ سارے ملائکہ نے، حکم کن کو تھا؟ ملائکہ کو تھا۔ کس چیز کا؟ سجدے کا۔ تو فرماتا ہے اللہ پاک کہ سب ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اس نے انکار کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے مراد کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا یہ آگے بھی مضمون چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، اور چونکہ حکم فرشتوں کو تھا تو یہ جن پھر جو ہے یہ کیسے سجدہ کر دیتا۔